أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ جو قرآن ہے یہ نور ہے. وانزلنا الیکم نورا مبینا، روشنی ہے جو اندھیروں میں راہ دکھاتی ہے کیونکہ زندگی اندھیروں سے بھری ہوئی ہے. آج اس روشنی کا 8واں پارہ ہے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی نازل کر دیتے اور مردے بھی ان سے کلام کرنے لگتے اور ہر چیز ہم ان کے سامنے لا کھڑی کرتے تو نہ تھے کہ یہ ایمان لاتے، مگر یہ کہ اللہ چاہے، لیکن ان میں سے اکثر جاہل ہیں. تو یہ بتایا گیا کہ یہ نشانی مانگتے ہیں، اگر ہر نشانی بھی آ جاتی تو یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے. لوگوں کو جب ہم بھٹکتا دیکھتے ہیں یا بہکتا دیکھتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ کوئی نشانی نازل ہو تاکہ اسلام کا حق ہونا واضح ہو جائے. تو اصل بات یہ ہے کہ دل کا دروازہ اندر سے کھلتا ہے. جب تک انسان خود حق کا طالب نہ ہو، باہر سے آپ لاکھ کھٹکاتے رہیں یہ دروازہ نہیں کھلے گا. اور اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ہم فرشتے بھی نازل کر دیتے اور مردے بھی ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کے آگے جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے. اور پھر یہ کہ حق واضح کرنے والی کتاب تو ہم نے نازل کر دی ہے نا، آیت نمبر 114 میں کہا گیا نا. اور ان میں کہا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے شیاطین انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی، جو ایک دوسرے کی طرف باتیں ڈالتے ہیں وہی کرتے ہیں، ملمہ کی ہوئی دھوکہ زدہ باتیں. اگر تیرا رب چاہتا تو ایسا نہ کر سکتے، آپ ان کو چھوڑ دیں اور جو کچھ انہوں نے گھڑ رکھا ہے اس کو بھی. قتادہ اور مجاہد کہتے ہیں کہ جس طرح جنوں میں شیاطین ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی شیاطین ہیں. اور مالک کہا کرتے تھے کہ مجھ پر انسان شیطان جو ہیں وہ زیادہ سخت ہیں. پھر فرمایا کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور یہ حق ہے. آیت نمبر 116 میں کہا گیا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر آپ زمین میں اکثریت کی پیروی کریں گے تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. کیوں گمراہ کر دیں گے؟ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، کیونکہ یہ سب اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں یہ مگر اٹکل کرتے یعنی تکے مارتے ہیں کہ بغیر دلیل کے جس چیز کو یہ سمجھتے ہیں جو اس کو یہ اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں نا ساری دنیا یہ کر رہی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کا کسی بات پر ہونا حق کی دلیل نہیں ہے. اگر آپ زمین میں اکثریت کے پیچھے چلیں گے تو وہ تو آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. تو ہم کہتے ہیں جمہوریت کا دور ہے، اکثریت کی بات ماننی اور سننی چاہیے. بھانت بھانت کی بولیوں کے بیچ میں حق تو صرف قرآن ہے. انبیاء کا ساتھ ہمیشہ تھوڑے لوگوں نے دیا. معیار حق اکثریت یا اقلیت نہیں ہے، حق کا معیار وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا. پھر فرمایا کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس کو کھاؤ جس پر اللہ کے نام کا ذکر کیا گیا ہو. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کیا ہے تمہیں کہ تم اس میں سے نہیں کھاتے جس پر اللہ کے نام کا ذکر کیا گیا ہو. تو عرب جو تھے نا، شیاطین ان کے دماغوں میں ایسی فلسفیز ڈالتے تھے، ایسی لاجکس ڈالتے تھے، حالانکہ دین تو اس چیز کا نام نہیں ہے نا، بس جو اللہ کی ہدایت ہے اس کو قبول کر لینا چاہیے. تو عرب کہتے تھے کہ جو جانور جس کو اللہ مار دے اسے نہیں کھاتے، یعنی جو خود سے مر جائے، اور جسے تم خود ذبح کرو اسے تم کھا لیتے ہو. تو اس پر یہ کہا گیا وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان میں سے اکثر لوگ گمراہ کرتے ہیں، ہوتے بھی ہیں اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر علم کے. یعنی اپنی پسند یا ناپسند پر چلنا یہ گمراہی ہے. ہمیں کس کی پسند و ناپسند دیکھنی ہے؟ اللہ کی. اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. آیت نمبر 120 میں ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور اس باطنی بھی، جیسے غیبت کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں یا پھر جسچرز ہوتے ہیں اور بہت کچھ. ہر چیز جو گناہ کے زمرے میں آتی ہے اس کو چھوڑ دو. پھر فرمایا کہ اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یہ فسق ہے. اور شیاطین جو ہیں وہ وہی کرتے ہیں اپنے اولیاء کی طرف تاکہ وہ تم سے جھگڑیں. یعنی شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں ایسی باتیں ڈالتے ہیں کہ پھر وہ اہل ایمان سے آ کر بحثیں کرتے ہیں اور جھگڑتے ہیں. اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو انکم لمشرکون، تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے. وما یمکرون، آیت نمبر 123 میں کہا گیا کہ نہیں یہ مکر کرتے مگر اپنے ہی نفسوں کے خلاف اور ان کو سمجھ نہیں آتی.
پھر فرمایا فمن یرد اللہ ان یہدیہ، جس کے ساتھ اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کو ہدایت دے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، ومن یرد ان یضلہ، اور جس کے ساتھ ارادہ کرے کہ اس کو گمراہ کر دے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ گندگی ان لوگوں پر کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یعنی ہدایت اللہ تعالیٰ کی خصوصی عطا اور نعمت ہے۔ اللہ اپنے جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ اور بصیرت عطا فرما دیتا ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ اور دنیا کی جو باقی تمام نعمتیں ہیں نا، یہ عارضی اور فانی ہیں، جو بن مانگے بھی مل جاتی ہیں اور کافر اور مشرک پر بھی برستی ہیں، لیکن ہدایت سب سے بیش قیمت نعمت ہے جو اللہ نے دن رات مانگنی بھی سکھائی ہے۔ ہر نماز کے ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ جو کہا گیا کہ جس کا اللہ سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اس کو یعنی پھر خیر و بھلائی کی بات سمجھ آنے لگتی ہے، اس کو دین میں انسیت پیدا ہوتی ہے ایسی مجالس سے، ایسے لوگوں سے۔ اور جو جس کا سینہ نہیں کھلتا اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہے، یعنی اس کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے بھی شرح صدر مانگا تھا نا کہ سب سمجھ آنے لگے، یہ باتیں جو دین کی ہیں وہ دل میں سمانے لگیں۔ اور اس کی علامت کیا ہے کہ دل میں اسلام کے لیے کشادگی اور محبت کی کیفیت محسوس ہوتی ہے، خلاف حق باتوں سے وحشت ہوتی ہے، اور حدیث میں اس کی محسوس علامت یہ بھی ہے کہ آخرت کی فکر لگ جاتی ہے۔ پھر فرمایا ھذا صراط ربک مستقیما، تیرے رب کا یہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر ہم نے کھول کر آیات بیان کر دی ہیں، لقوم یذکرون، اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی کہ یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، پھر دائیں بائیں لکیریں کھینچی کہ جن پر شیاطین بیٹھا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چاہے دوست کسی اور شے پر ہوں، سوسائٹی کہیں اور جاری ہو، فیشن کچھ اور ہو، ٹرینڈ کچھ اور ہو، اللہ کا راستہ جو ہے وہ سیدھا ہے اور اسی پر چلنے سے نجات ملتی ہے۔ اور گمراہی کی علامت کیا ہے، اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ جیسے پیچھے کہا گیا نا کہ دل میں گھٹن محسوس ہوتی ہے پھر ایسے لوگوں کو، تو عبداللہ ابن عباس کے فرمان کے مطابق اسلام کے لیے اگر خدا نخواستہ سینے میں تنگی گھٹن محسوس ہو، اللہ کے ذکر سے وحشت ہو، دنیا کی محبت اور کفر اور شرک میں دل لگے، تو یہی سورہ انعام کی آیت نمبر 125 میں بھی نقشہ کھینچا گیا، اور اس سے بچنے کے لیے پوری توجہ اور عاجزی کے ساتھ کہنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے، اور یہ بھی اور رب اشرح لی صدری، کہ اللہ میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دے، یہ مانگنا، اور استغفار کی کثرت تاکہ ہمارے گناہ چھٹ جائیں اور نیکیاں آسان ہو جائیں۔ آیت نمبر 127 میں پھر کہا گیا لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے ان کے رب کے پاس، اور وہی ان کا ولی ہے، اور اس وجہ سے کہ جو وہ عمل کرتے رہے، یعنی ہر طرح کی سلامتی وہاں ہوں گی، بیماری سے، بڑھاپے سے، موت سے، تکلیفوں سے، آزمائشوں سے۔ فرمایا میری امت کا پہلا جنتی گروہ 14ویں رات کے چاند کی صورت ہوگا، پھر ستاروں کی مانند، پھر یعنی اپنے اپنے مرتبے کے مطابق۔ تو جنت کے اوپر کے درجے والے نیچے آ کے مل سکیں گے، نیچے والے اوپر جا کے نہیں مل سکیں گے، اور وہ ان کو ستاروں کی مانند بھی نظر آئیں گے۔ پھر فرمایا 130 میں کہ ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ 132 آیت میں فرمایا وَلِكُلٍّ درجات، ہر ایک کے درجے ہیں، کس کے مطابق؟ مما عملوا، اس کے مطابق جو وہ عمل کریں، تو جنت کے 100 درجے ہیں۔ پھر آیت 135 میں فرمایا کہ اے قوم اپنی اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو۔ 137 میں فرمایا کہ انہوں نے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، انہوں نے اپنی کھیتیوں میں مویشیوں میں اللہ کے لیے حصہ مقرر کر رکھا ہے، اور اپنے ذوق کے مطابق کہتے ہیں یہ اللہ کا اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ جو ان کے شریکوں کا ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں تک پہنچ جاتا ہے۔ خبردار یہ بہت برے ہیں جو یہ فیصلے کرتے ہیں۔ اسی طرح مزین کر دیا بہت سے مشرکین کے لیے ان کے اولاد کا قتل ان کے شرکاء نے، لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، یہ سب کس لیے؟ تاکہ ان کا دین ان پر گڑمڑ کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، آپ چھوڑ دیں ان کو اور جو کچھ انہوں نے گھڑ رکھا ہے۔ پھر فرمایا قَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، یہ کھیتی اور یہ مویشی ممنوع ہیں، ان کو نہیں کھاتے مگر جس کو ہم چاہیں اپنے ذوق کے مطابق، یعنی خود سے انہوں نے حلال حرام ثواب گناہ کی چیزیں مقرر کر رکھی تھی، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ یہ سب کچھ افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے، اللہ ان کو ان کے جھوٹ گھڑنے کے اس وصف کی جزا ضرور دے گا۔ اور وہ کہتے تھے ما فی بطون ھذہ الانعام، کہ جو ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور حرام ہے ہماری عورتوں پر، ہاں اگر وہ مردار ہو تو سب اس میں کھا سکتے ہیں،
یعنی اب یہ جو تقسیم ہے یہ کس نے کی؟ کیا کچھ کھانے جو ہیں نظر نیازیں منتیں اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو کھانے کے لیے صرف مردوں کے لیے مخصوص ہوں یا صرف عورتوں کے لیے مخصوص ہوں؟ ہمارے یہاں بھی کچھ کھانوں کے بارے میں ایسے کہا جاتا ہے نا. تو یہ جو نظر نیاز ہوتی ہے یہ عبادت کی قسم ہے. یہ صرف اور صرف اللہ کے نام پر مانی ادا جا سکتی ہے اور غیر اللہ کے ناموں پر نہیں کی جا سکتی، اور اس میں مرد عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں رائے جیسی رسمیں مشرکین عرب کی تو پیروی ہو سکتی ہیں، اسلام کی نہیں. کھیت باغات جانور اللہ کی عطا ہے، ان پر شکرانہ ادا کرنے کے لیے عشر دیا جائے، فرض کے طور پر نفلی صدقات دیے جائیں تاکہ اللہ کی رضا کو پایا جائے، اور یہ صرف اللہ کے نام پر ہونا چاہیے. پھر فرمایا کہ اسراف نہ کرو، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اسراف کس کو کہتے ہیں؟ لباس میں بھی ہو سکتا ہے، کھانے میں بھی، ایک تو حرام چیزوں میں لگانا، اور دوسرا پھر یہ کہ حلال میں بھی حد سے زیادہ خرچ کر دینا، لباس میں، کھانے میں، فخر میں، مباحات میں، قیمتی چیزیں خرید کر اپنی دھاک بٹھاتے رہنا اسٹیٹس سمبل کے طور پر، اور غریب کے کھانے کے لیے صدقہ دینے کو بھی تیار نہ ہونا. پھر آیت نمبر 143 میں ثمانیت ازواج کا ذکر ہے، 8 جوڑوں کا مویشیوں میں سے. عربی میں زوج کا لفظ اسپاؤس کے لیے یعنی سنگل اور کپل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس میں بھی پھر وہی بات کہی گئی کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو خود سے حرام ٹھہرانا یہ بہت بڑا ظلم ہے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور لیضل الناس بغیر علم، تاکہ وہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کر سکے. آیت 146 میں وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا، اور پھر آگے اس کی تفصیل دی ہے. اور تو یہ مسلسل حلال اور حرام کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ حلال اور حرام دین کا جز ہے، اس کا انٹیگرل پارٹ ہے. آیت نمبر 148 میں سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا، یہ شرک کرنے والے جلد یہ دلیل دیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. ولا آباؤنا، نہ ہمارے آباء و اجداد، ولا حرمنا من شیء، نہ ہم کوئی چیز حرام ٹھہراتے. کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا باسنا، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جن سے پہلے تھے یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا ذائقہ چکھ لیا. کہہ دیجئے تمہارے پاس کوئی علم ہے فتخرجوہ لنا، تو اس کو نکال لاؤ. ان تتبعون الا الظن، یہ سب تم اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہو. وانتم الا تخرصون، اور نہیں مگر تم صرف تکے مار رہے ہو. آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں نا، اکثر لوگ نماز کا کہیں تو کہتے ہیں جب اللہ چاہے گا تو ہم پڑھ لیں گے. اپنے غلط اعمال کو اللہ سے ایسوسیٹ کرنا، اس پر ڈال دینا، یہی اس زمانے میں بھی لوگ کرتے تھے. قل فللہ الحجۃ البالغہ، حجت البالغہ اللہ ہی کے لیے ہے، تمہارے مقابلے میں اللہ کی حجت پختہ ہے. اور پھر فرمایا کہ فلو شاء، اگر وہ چاہتا لہداکم اجمعین، تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، یعنی زبردستی دے دیتا، لیکن یہ اس کا طریقہ نہیں ہے، اس نے آزمائش رکھی سب کی. آیت 151 قل تعالوا، کہہ دیجیے آؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں پڑھ کر سناؤں تم کو کیا حرام کیا ہے تمہارے رب نے تم پر. اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ذلکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. یعنی قرآن پڑھنے کا فائدہ ہے، لیکن پڑھ کر سنانے کا اور سننے کا بھی بہت فائدہ ہے نا. قل تعالوا اتلو، کیا ہو آؤ میں پڑھ کر سناؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ کر سناتے تھے نا. تو کیا کیا احکام دیے گئے؟ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے نہ قتل کرو، ظاہری اور باطنی فواحش کے قریب بھی نہ پھٹکو، اور جس جان کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرو. حدیث میں کہ جان لو ایک وقت آنے والا ہے کہ کسی کو میری حدیث پہنچے گی اور وہ مسند پر تکیہ لگائے ہوئے ہوگا، وہ کہے گا میرے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، جس کو اس میں حلال پائیں گے وہ حلال ہے اور جس کو اس میں حرام پائیں گے وہ حرام ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں حلال اور حرام کہاں سے پتہ چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں. تو قرآن سے اور حدیث سے. حلال اور حرام عقل سے معلوم نہیں ہوگا بلکہ وحی الہی سے معلوم ہوگا. اور وحی الہی کن کن چیزوں میں ہے؟ قرآن میں اور حدیث میں. پھر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، مال یتیم کے بھی قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو احسن ہے، اور ناپ اور تول پورا کرو. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور پھر فرمایا کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کیا کرو تو عدل کی کیا کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، خواہ یہ تمہارے اپنی قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو. اور پھر 9ویں بات وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کیا کرو. تو کیا کہا اس میں؟ ایک اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی.
اللہ نے وضاحت فرما دی کہ رزق کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، لہٰذا حکمن بار بار اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ رزق کے خوف سے اولاد کو دنیا میں آنے سے مت روکو یا ان کو قتل نہ کرو. اور اگر وسائل کی تقسیم منصفانہ ہو تو حقیقتاً دنیا میں سب کے لیے وسائل موجود ہیں. دنیا کے اگر صرف 10 امیر ترین افراد کی دولت کا صرف 1.6% تقسیم کیا جائے تو اس سے دنیا کے 1 ارب انتہائی غریب افراد غریب نہیں رہیں گے. صرف وسائل کی تقسیم جو ہے وہ منصفانہ نہیں ہے، زکوٰۃ کا نظام رائج نہیں ہے. اور پھر یہ جو کہا گیا کہ فواحش کے قریب نہیں جانا، بے شرمی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، خواہ کھلی ہو یا چھپی. تو ہمارا حیا کا معیار اتنا گر چکا ہے کہ ہمیں فحش اور بے حیائی کا مطلب ہی سمجھ نہیں آتا. لکڑ ہضم، پتھر ہضم، سب کچھ حیا میں ہے. اور پھر فرمایا کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے. بار بار اللہ تعالیٰ اس کو ریمائنڈ کروا رہے ہیں کہ یہ کوئی عام کلام نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا، مبارک، بڑا برکت والا ہے. فَاتَّبِعُوهُ، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کا اتباع کرنا ہے. وَاتَّقُوا، اور ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو ابو ہریرہ کہتے تھے کہ بے شک قرآن پڑھنے سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتے ہیں، اور یعنی اس سے شیطان بھی بھاگ جاتے ہیں اور اس گھر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اور ہماری مجلسوں میں، ہمارے گھروں میں کیا ڈسکس ہوتا ہے؟ کپڑے، جوتے، سیر، بزنس. قرآن پڑھنے پڑھانے کے سلسلے بھی ہونے چاہیے نا. آیت 157 میں ہے کہ یا تم کہو او تقولوا لو ان انزل علینا الکتاب، کہ اگر ہم پر نازل کی جاتی کتاب، لکننا اہدی منہم، تو ہم ان سے زیادہ ہدایت والے ہوتے. اب تمہارے پاس کھلی دلیل آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت. اب اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرے، وصدف عنہا، اس کا انکار کرے، اس سے رک جائے. ہم ایسے لوگوں کو جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، ان سے رک جاتے ہیں، برا عذاب سکھائیں گے، اور اس وجہ سے جو یہ کیا کرتے تھے. تو اللہ کی آیات کو جھٹلانا، اس سے رکنا، اس سے کنی کترانا، اس کو ایوائڈ کرنا، یہ بھی اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. پھر فرمایا کہ کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ انتاتیہم الملائکہ، ان کے سامنے ملائکہ آ جائیں، یا تیرا رب آ جائے، یا تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں. یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی، نہ نفع دے گا کسی نفس کو اس کا ایمان لانا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا اپنے ایمان میں کوئی خیر نہیں کمائی تھی. لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانہا خیرا، کہہ دیجئے انتظار کرو، قل انتظروا انا منتظرون، ہم بھی منتظر ہیں. تو قرآن سے منہ موڑنے والوں کے لیے اللہ نے شدت غضب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا یہ لوگ منتظر ہیں اس بات کے کہ فرشتے سامنے آ جائیں، رب آ جائے، یا واضح نشانیاں آ جائیں، یعنی موت، آثار عذاب آ جائیں. نیز یہ بھی کہ ان کا جنت میں جانا اتنا ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا. تو اس نوعیت کے سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیے کہ تم عمل کے لیے انتظار کر رہے ہو اس خوشحالی کا جو آدمی کو سرکش کر دیتی ہے، یا ناداری اور محتاجی کا جو سب کچھ بھلا دیتی ہے، یا انتظار کرتے ہو حالت بگاڑ دینے والی بیماری یا عقل و حواس کھو دینے والے بڑھاپے کا، یا اچانک آنے والی اور فنا کر دینے والی موت کا، یا تم منتظر ہو دجال کے، اور دجال تو بدترین غائب ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے، یا تم منتظر ہو قیامت کے، اور قیامت بڑا سخت حادثہ اور بڑا کڑوا گھونٹ ہے. تو اس سے پہلے عمل کرنا ہے کہ وہ پھر عمل کرنا کوئی فائدہ نہ دے، یعنی اس وقت تو پھر کوئی نفس جس سے پہلے ایمان نہیں لایا اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا یا اپنا ایمان لانے میں کوئی خیر نہیں کمائی. تو پوچھا گیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا اس حال میں کہ تم صحت مند ہو. جب دنیا سے چلے جائیں گے تو تب تو لوگ آپ کے بارے میں جو باتیں کریں گے وہ تو آپ کی گواہیاں ہی ہیں نا. سوچیں کہ ہمیں لوگ کس اسپیشلٹی سے یاد کریں گے، ہم کون ہیں، اور ہمیں یہ بھی فکر کرنی ہے کہ ہم اللہ کی نظر میں کیا ہیں. پھر فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی لے کر آئے گا اس کو اس جیسی 10، ومن جاء بالسیئۃ، جو برائی لے کے آئے گا اس کو نہ جزا دی جائے گی مگر اتنی ہی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور عمل نہ کر سکا اس کو بھی نیکی ملتی ہے. اگر عمل کیا تو 10 نیکیوں سے 700 گنا تک اجر. برائی کا ارادہ کیا اور عمل ترک کر دیا تو بھی نیکی ملتی ہے، اور عمل کیا تو صرف ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے. پھر بھی اگر برائیاں بڑھ جائیں تو یہ تو سخت ناکامی ہے. یعنی نیکی کا اجر 10 گنا اور برائی بھی اگر 10 گنا کر کے لکھی جائے تو اللہ کی مہربانی کا یہ عالم ہے کہ نیکی ارادہ کرنے پر بھی لکھ لی جاتی ہے، اور کر لینے پر 10 گنا 700 گنا، اور برائی ارادہ کرنے پر نہیں لکھی جاتی، نہ کرنے پر بھی نیکی لکھی جاتی ہے، اور کر لینے پر بھی ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، وہ بھی توبہ پر مٹا دی جاتی ہے. پھر بھی امتحان پاس نہ کر سکے تو بڑی سخت نالائکی اور بدتوفیقی ہے.
قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز بھی، میری قربانی بھی، حتیٰ کہ میری زندگی اور میری موت بھی اللہ رب العالمین کے لیے۔ مومن کا ہر کام اخلاص کے ساتھ اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے۔ مومن کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی پوری زندگی اللہ کے لیے خالص کر لینا۔ اس آیت کو یاد کر لینا ہے، اس کو دہرائیں تاکہ نیت حاضر رہے کہ یا اللہ میرے دن بھر کے سارے کام تیرے لیے ہیں۔ اخلاص ہی ایمانی زندگی کی اصل روح ہے۔ پھر فرمایا کہ جو کوئی نفس کمائے گا اس کے اوپر ہی ہوگا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا اس دن کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور پھر فرمایا آیت نمبر 165 میں وَرَفَعَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اللہ نے تمہارے میں سے بعض کے بعض پر درجات بلند کیے ہیں۔ دنیا میں یہ جو تقسیم ہے کس لیے ہے؟ تاکہ تمہیں آزمائے اس میں، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اس میں جو اس نے تم کو عطا کیا ہے، یعنی جو بھی اللہ نے سینیریو رکھا ہے، جو سچویشن رکھی ہے دنیا میں، اس میں اللہ آزما رہا ہے کہ آپ اس میں کیسا عمل کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، یہ کتاب جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، آپ کے دل میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ آپ اس کے ساتھ ڈرا دیجئے، اور یہ نصیحت ہے مومنوں کے لیے۔ یعنی کس لیے نازل ہوئی؟ یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے۔ پھر فرمایا کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان لوگوں سے بھی سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے، اور ہم ضرور ان کے اوپر بیان کریں گے اپنے علم سے، ہم کوئی غائب تھوڑی تھے۔ اور اس دن وزن تو حقیقہ ہوگا، اور جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارہ دیا، بما كانوا بآياتنا يظلمون، اور ہماری آیات کے ساتھ یہ ظلم کیا کرتے تھے۔ اور اس سے پہلے یہ ذکر ہے کہ ان کے اوپر آ گیا، پچھلی کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کی، اور ان کے اوپر آیا ہمارا عذاب، اور وہ رات کو سوئے ہوئے تھے یا دوپہر کو آرام کر رہے تھے۔ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اور پھر یہ جو کہا گیا کہ اس دن کا وزن برحق ہے، تو بعض روایات کے مطابق انسان تولے جائیں گے، بعض کے مطابق یعنی سمجھ یوں آتی ہے کہ جیسے اعمال تولے جائیں گے یا اعمال کو اجسام دیے جائیں گے، واللہ عالم۔ بہرحال اس دن اعمال کا وزن ہونا برحق ہے، اور ایک ذرے برابر بھی جو چیز ہے اس سے نیکی اور بدی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس کے بعد شیطان کا واقعہ ہے، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ ہے، اور جو سائنس کہتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ایوولوشن کے نتیجے میں وجود میں آیا، اور ایک خلیے یعنی سیل سے ترقی کرتا وہ بندر تک پہنچا، پھر انسان بنا، ڈارون کی جو تھیوری تھی، تو یہ اب سائنسی بنیادوں پر بھی غلط ہو چکی ہے۔ اور انسان کی تخلیق کی جو کہانی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ خود سنا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو انسان کو اللہ نے انسان ہی بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، مسجود ملائکہ ٹھہرایا، اور پھر وہ کس طرح سے دنیا میں آئی اس کی کہانی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان نے کہا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ کیا اللہ نے اس کو بڑا مان لیا؟ نہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نزدیک کون بڑا ہے اس کی فکر کریں، لوگوں کے بڑا سمجھنے سے بھی کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ پھر شیطان نے ڈٹائی اختیار کی اور کہا کہ میں ان کے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ آیت نمبر 16 میں جو ہے نا، نیکی کے ہر راستے میں بیٹھ جاتا ہے، سرگوشیاں کرتا ہے اور وہاں سے پیچھے ہٹاتا ہے۔ اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ تو ان میں سے اکثر کو لا تجد اکثرہم شاکرین، ان میں سے اکثر کو تو شکر کرنے والا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شکر کم ہی ہے جو سارے غموں کی بنیاد نہ شکری ہے، جو بھی ہمیں غم لگے ہوئے، کیونکہ ہم اللہ کی نعمتوں کے اوپر توجہ ہی نہیں دیتے، ان کو سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اور ابلیس نے کہا تھا میں موت تک گمراہ کروں گا، اور اللہ نے بھی کہا تھا کہ جب تک یہ مغفرت مانگیں گے میں ان کو بخشتا رہوں گا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ جو تیری پیروی کرے گا ان میں سے میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا، تجھ سے اور ان سب کو۔ اور پھر شیطان نے کیسے بہکایا تھا، آیت نمبر 21 میں ہمیں سمجھ آتی کہ اس نے قسم کھائی ان دونوں کے لیے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ وہ ہمیشہ خیر خواہ بن کر بہکاتا ہے۔ اور پھر آدم علیہ السلام نے دعا جو پڑھی اور اس کے ساتھ توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو اس کے ساتھ ان کی توبہ قبول ہوئی۔ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے شیطانی، کہ جب کوئی غلطی ہو جائے تو دوسروں کو بلیم کرتے ہیں، جیسے شیطان نے کہا اللہ آپ نے مجھے
گمراہ کر دیا تھا، یا غلطی پر اکڑ جاتے ہیں یا ڈٹائی، یا پھر فوراً اپنی غلطی پہچان کر واپس ہو جاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور اسی میں تم زندہ رہو گے، اسی میں تم مرو گے، اور اسی میں سے تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ تو اگر یہ آدم اور ابلیس کے قصے کے سبق دیکھیں تو ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابل تکبر نے ابلیس کو مردود کیا۔ اللہ کے حکم عدولی یہ ابلیسیت ہے، تکبر کرنے والے کو اللہ ذلیل کرتا ہے۔ پھر یہ کہ گناہ کر کے اکڑنا، بے حیائی اور ڈھٹائی سے اپنے کیے پر شرمسار ہونے کے بجائے مزید بغاوت پر اتر آنا، یہ سب شیطانی حرکات ہیں۔ پھر یہ کہ شیطان پر حسد کا دورہ پڑا تھا جس نے اسے اتنے برے انجام سے دوچار کیا، اور یہ بھی کہ شیطان کا ہدف انسان کو ناشکرا بنا کر اللہ کی نظر سے گرانا ہے، اس لیے وہ ہر طرف سے حملہ کرنے کا عہد کر کے بیٹھا ہے۔ ابلیس انسان پر حملہ کرنے کے لیے صراط مستقیم پر بیٹھا ہے، اور وہاں سے اللہ کے ذکر، قرآن اور سنت سے بھٹکاتا ہے، ڈکیت کی مانند جو بڑی بڑی شاہراہوں پر ناکے لگا کر لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ لہٰذا اس راہ پر مسلح ہو کر چلنا چاہیے تاکہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اور یہ بھی کہ شیطان ہمیشہ خیر خواہانہ مشورے لے کر ناصح خیر خواہ کی صورت میں حملہ کرتا ہے، اغوا کار کی مانند۔ اغوا کرنے والا للکار کر اغوا نہیں کرتا کہ آؤ میں تمہیں فلانے کے ہاتھ بھیج دوں، ہم درد دوست بن کے اغوا کرتا ہے۔ وہ انسان کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے، چاہتوں کا فائدہ اٹھاتا ہے، استحصال کرتا ہے، جیسے اس نے حضرت آدم کو کہا کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، تمہیں ہمیشگی کی زندگی نہ حاصل ہو جائے، اس لیے اللہ نے تمہیں منع کیا۔ اور پھر اس میں آگے جو لباس کا ذکر ہے نا کہ ان کا اتار دیا گیا، تو شیطان کا ہدف انسانی لباس ہے، اس کہانی میں بہکا کر لباس سے محروم کیا۔ آج خوبصورت ناموں، فیشن، کھیل، حسن کے نام پر یہ اتروا رہا ہے۔ حیا انسانی فطرت میں ہے، یہ بھی پتہ چلا، کیونکہ آدم اور حوا نے فوراً جنت کے پتوں سے اپنے جسم ڈھانپے۔ لباس انسان کی فطری ضرورت ہے اور شیطان اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے بھول کر خطا کی، نافرمانی پر شرمسار ہوئے، شیطان کی طرح دلائل نہیں دیے۔ لم یسروا علی ما فعلوا، جو کیا اس پر اڑ نہیں گئے۔ مومن اپنی خطا پر اڑتا نہیں ہے، اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی۔ اس دعا کو یاد کر لیجئے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور پھر فرمایا لباس یواری سواتکم وریشا، یہ لباس جو اس کا مقصد جو بتایا کہ یہ جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا بھی ہے اور یہ تمہارے لیے زینت بھی ہے۔ تو لباس کے کون سے دو مقصد ہیں؟ ستر ڈھانپنا اور زینت، جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانپنا، لہذا باریک نہ ہو، ٹائٹ نہ ہو، حفاظت اور زینت کا سامان ہو، اور لباس میں غرور اور تکبر اور اسراف نہ ہو، غیر اقوام کی نقالی نہ ہو، مرد عورت کا سا اور عورت مرد کا سا لباس نہ پہنے، اسی کا نام لباس التقویٰ ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہو، خدا خوفی کا مظہر ہو، اللہ کے حکموں کو توڑنے والا نہ ہو۔ اور پھر کہا کہ اے بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، تمہیں شیطان فتنے میں نہ مبتلا کر دے، جیسے اس نے نکالا تھا تمہارے ماں باپ کو جنت سے، ان سے ان کا لباس اتروا دیا تھا تاکہ ان کو دکھائیں ان کی شرمگاہیں۔ آیت نمبر 27۔ اب دنیا میں شیطان کو قابو میں پانے کا سب سے بڑا حربہ، شیطان جو قابو میں پاتا ہے تو وہ لباس اترواتا ہے، ٹائٹ لباس، ریویلنگ لباس، اور اس کو آزادی کے نام پر کرتا ہے۔ اس میں کیا آزادی ہے بھلا؟ عورت ہے یا مرد ہے، اپنے اعمال سے مقام پیدا کرے، اپنے جسم کے ساتھ یا اس کی نمائش کے ساتھ کیوں؟ اور پھر فرمایا کہ اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیہ آبانا واللہ امرنا بها، جب یہ کوئی برا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو ہم نے اسی پر پایا ہے، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، کہہ دیجیے کہ اللہ فحاشی کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 31 میں فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم مسجد کہ جب آؤ تو زینت کے ساتھ آؤ، یعنی مردوں سے کہا گیا کہ اچھا لباس، مسواک اور خوشبو کے ساتھ عبادت کرنے آئے۔ اور پھر کہا کلوا وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، بے شک وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی بیلنس ڈائٹ پلس طیب ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے کسی دن ایک دن میں 2 وقت کا کھانا کھایا ہو تو ایک وقت میں صرف کھجوریں ہی تھیں۔ اور پھر قرآن میں صفائی اور ستھرائی کے حوالے سے اگر کوئی رہنمائی ہے تو یہ آیت آدھی صفائی ہے، آدھی طب ہے۔ ہر عبادت کے لیے جسمانی صفائی، جگہ کی صفائی شرط ہے، جمعے کے لیے غسل کی تاکید مزید ہے، بلکہ علماء سلف کا قول ہے کہ اس آیت میں آدھی طب بھی جمع کر دی گئی کہ اعتدال کے ساتھ کھانا پینا، نہ بھوکا رہنا نہ حد سے زیادہ کھانا، یہ صحت کا اصل راز ہے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 32 میں قل من حرم زینت اللہ، کہہ دیجیے کس نے اللہ کی زینتوں کو حرام کر دیا، التی اخرج لعبادہ، جو اللہ نے اپنے بندوں سے کے لیے نکالی تھی،
اور طیب چیزیں، یعنی جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو خود سے حرام نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 33، قل ان ربی، کہہ دیجئے کہ بے شک میرے رب نے، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، پھر وہی بات کہ اللہ نے فواحش کاموں کو حرام کر دیا، خواہ وہ ظاہری ہوں یا چھپے ہوئے، اور گناہ کے اور بغی کے بغیر حق کے، اور یہ بھی کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ بھی کہ تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہو۔ آیت نمبر 37، اور فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، اس سے بڑا ظالم بھی کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اس کی آیات یا اس کی آیات کو جھٹلائے، ان کو پہنچے گا ان کا لکھا ہوا کتاب میں سے ان کا نصیب، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے فرشتے آئیں گے ان کو فوت کرنے کے لیے تو کہیں گے کہاں تھے تم، کہاں ہیں وہ جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے سوا، وہ کہیں گے وہ ہم سے کھو گئے، اور وہ گواہی دیں گے اپنے نفسوں پر کہ وہ کافر تھے۔ آیت نمبر 40، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، تکبر کیا ان سے، نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے، ولا يدخلون الجنۃ، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ داخل ہو جائے، یہ محال ہے، ناممکن ہے۔ اسی طرح ہم مجرموں کو جزا دیتے ہیں، جہنم ہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہوگا، اور اسی طرح ہم ظالموں کو جزا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 43 میں کہا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِّن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، جب اہل جنت ایمان والوں کا، عمل صالح والوں کا ذکر کیا گیا تو کہا کہ ہم ان کے سینوں میں جو کوئی کینہ وغیرہ ہوگا وہ نکال لیں گے، اور وہ ایسی جگہوں پر ہوں گے جہاں نہریں جاری ہوں گی، اور وہ کہیں گے سب تعریف الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہماری یہاں تک رہنمائی کی، ہم خود ہدایت پانے والے نہ تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ تو اس میں جو یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے سینوں میں جو اگر کوئی کینہ وغیرہ ہوگا، تو یہ اس کے بارے میں بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ قنطرہ ایک پل ہوگا، یہ پل صراط کے بعد ہوگا، ادھر لوگوں کی حشر کی تھکاوٹ ختم کر کے ان کو مہذب کر کے اندر باہر سے صاف کر کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو بعض اوقات نیک لوگوں کی بھی باہم چپکلش ہو جاتی ہے، ناراضگی ہوتی ہے، ان کی کیمسٹری میچ نہیں کرتی، تو جنت میں باہم کوئی کیا معاملہ ہوگا کہ ان کے دلوں میں کسی کے خلاف کوئی قدورت نہیں ہوگی، کوئی نیگیٹیوٹی وہاں نہیں ہوگی، اہل جنت باہم اخلاص و محبت سے رہیں گے۔ آیت نمبر 40 تا 51 جو ہے وہ پھر جنت و دوزخ کا نقشہ بڑا واضح کر کے کھینچا گیا ہے۔ یہ قرآن کے ان مقامات میں سے ہے جہاں دل کی آنکھوں سے دیکھا جائے تو عین الیقین حاصل ہوتا ہے، اللہ کے وعدوں کا سچا ہونا، اعمال کا انجام دو ٹوک اور واضح ترین انداز میں سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں جنت کے قابل بنائے۔ پھر اعراف کا ذکر ہے کہ جن لوگوں کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی تو ان کو ایک دیوار پر ایک جگہ پر بٹھا دیا جائے گا، اور وہ جنت والوں کو دیکھیں گے تو حسرت کریں گے، جہنم والوں کو دیکھیں گے تو ڈریں گے، اور یہ انتظار کی گھڑیاں بڑی کٹن ہوں گی۔ اور حدیث میں کہ کسی کا جوں کے انڈوں کے برابر بھی نیک عمل زیادہ ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا۔ اور آپ دیکھیں اس دن آپ اتنی نیکی کو انسان ترسے گا، اگر اس بات کی سمجھ آ جائے تو ہم کوئی وقت ضائع نہ کریں، ہر وقت ہی کوئی نہ کوئی نیک عمل کرنے کی جستجو میں رہیں، یا اپنی زبان کو ہی ذکر سے تر رکھیں۔ پھر کہا آیت نمبر 48 میں قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، جو تم تکبر کیا کرتے تھے، جو تمہارے جتھے تھے وہ تمہارے آج کسی بھی کام نہ آئے۔ آیت نمبر 50 میں کہا گیا بلکہ اس سے پہلے 47 میں ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، کہ جو اعراف والے ہیں وہ ان لوگوں کو جو ان کے چہروں سے پہچانتے ہوں گے، اور ان کو کہیں گے ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، کہ اب تمہارے جتھے اور تمہاری یہ چیزیں تمہارے کسی کام نہ آئیں۔ اور پھر نادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، آگ والے جنت والوں کو پکار کر کہیں گے ان افیض علینا من الماء، تھوڑا سا پانی ہمارے اوپر ڈال دو، او مما رزقکم اللہ، یا جو تم کو اللہ نے رزق دیا ہے۔ قالوا، وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا۔ دیکھیں کتنی دفعہ یہ آتا ہے نا، اور ان کو دھوکے میں ڈال دیا اس دنیا کی زندگی نے، کتنے دھوکے میں ہم اسی کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں۔ بس آج ہم ان کو بھلا دیں گے جیسے وہ آج کے دن کی ملاقات کو بھلا چکے تھے، اور وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ پھر اور اس دن ہم نے دیکھا نا کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو، یا جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے۔ تو ابن عباس سے پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ کہا پانی پلانا۔ کیا جہنمیوں کو کہتے نہیں سنا کہ افیضوا علینا من الماء، کہ ہم پر تھوڑا پانی ڈال دو؟ بعض بزرگ تابعین کہتے تھے کہ جب گناہ زیادہ ہو جائیں تو پانی پلانا لازم کر لیں اپنے اوپر، جیسے پانی کا انتظام کرنا یا کنواں وغیرہ کھدوائیں تو اس میں سے کوئی انسان، جن، چرند، پرند پیے تو قیامت تک اس کا اجر ملتا ہے جب تک وہ چیز رہے۔
اور اسی طرح فرمایا کہ پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے، تو آپ نے بتایا کہ پانی پلانا، اور بعض روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ کلام تک نہ کرے گا ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا کہ جس کے پاس زائد پانی تھا اور وہ مسافروں کو نہ پلاتا تھا، کہ اس زمانے میں ظاہر اس سے لوگ مر بھی جایا کرتے تھے۔ آیت 54 میں ہے لہ الخلق والامر، خبردار پیدائش بھی اسی کی ہے، یعنی یہ ساری مخلوق بھی اسی کی ہے، الا لہ الخلق والامر، تو حکم بھی اسی کا چلے گا، تو انسان کو بائی چوائس اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے احکام نافذ کر دینے چاہیے نا۔ خبردار رہو، اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر بھی ہے، یعنی اللہ تنبیہ کے انداز میں یاد دہانی کرا رہا ہے کہ مخلوق کو اور خالق ہی کا حکم چلتا ہے، یعنی جیسے آپ کے بچوں پر آپ کا حکم چلتا ہے، کسی اور کی کیا مجال کہ انہیں اپنی مرضی اپنے حکم پر چلائے، تو اصلاً پوری انسانیت، پوری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، اس پر کس کی مجال کہ وہ اللہ سے بڑھ کر حکم چلانے والا ہو، پناہ با خدا۔ یعنی اولاد بھی پہلے اللہ کی مخلوق ہے، اس کے تابع ہے، بعد میں والدین یا کوئی اور رشتہ دار۔ پھر قوم نوح کا ذکر ہے، قوم عاد کا، کتنی گستاخ تھی، انہوں نے اپنے نبیوں سے کہا کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو، اور یہ کہ ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے نعوذ باللہ کہ تم جھوٹے ہو۔ اور جواب میں نوح علیہ السلام نے کیا کہا، وَأَنصَحُ لَكُمْ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، خیر خواہی کرتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیونکہ میں اللہ سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تمہیں علم نہیں۔ دائی ہمیشہ لوگوں کا خیر خواہ ہوتا ہے، خواہ وہ وہی لوگ اذیت دیں، اور دائی کو اس بات کا علم بھی ہونا چاہیے جو وہ آگے لوگوں کو بتا رہا ہے۔ پھر انبیاء کے قصے ہیں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، أَفَلَا تَتَّقُونَ، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اور سرداروں نے کہا کہ ہم آپ کو بے وقوفی میں دیکھتے ہیں، تو ہمیں کوئی کہہ دے کہ آپ بے وقوفی میں ہیں یا ہماری غلطیوں کے بارے میں بتائیں تو ہم برداشت نہیں کرتے، ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے۔ حالانکہ نبی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے اعلیٰ ترین انسان ہوتے تھے، انہوں نے صرف جواب میں کہا لئی سبھی صفحہ، میں بے وقوف نہیں ہوں، پھر بھی ان کی خیر خواہی جاری رکھی، اور پھر ان سے وہ سوال کرتے تھے کہ ہم چھوڑ دیں اس کی جس کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، تو کیا دنیا کے معاملات میں بھی ہم باپ دادا کو اتنا ہی فالو کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم یہ کپڑے نہیں پہنیں گے، ہماری دادی نہیں پہنتی تھی، ہم یہ کھانا نہیں کھائیں گے، ہمارے باپ دادا نہیں کھاتے تھے، اس میں تو ہم نئی چیزوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا تو جادلو نہیں، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو ان ناموں کے بارے میں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود ہی رکھ لیے ہیں، یعنی ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، تم نے خود ہی ان کے مقرر کر کے اور ان کے آگے سے صفات بھی مقرر کر لی ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ ایک گستاخ اور زبان دراز قوم کو دونوں انبیاء نے کتنے حلیم انداز میں جواب دیا، دونوں کے جواب پڑھیے، یہ ہے اسوہ دعوت انبیاء، دل خراش گفتگو کے جواب میں نرمی سے حق کی طرف پکارنا، ورنہ تو جھگڑے میں اصل بات گم ہی ہو جاتی ہے۔ پھر قوم عاد کی سرکشی کے نتیجے میں تباہی کے بعد قوم سمود نے اسی جگہ عالی شان محلات بنائے اور اللہ کا عذاب بھول کر پھر بدعمال اور نافرمان ہو گئے۔ یعنی دوسروں کے واقعات پڑھ کر حیرت ہوتی ہے، لیکن یہی انسانی فطرت کی کمزوری ہے۔ زلزلے کے بعد اپنی قوم کا جائزہ لے لیجئے، کتنا فرق پڑتا ہے۔ پھر قوم حضرت لوط کی بیوی کا عذاب میں پکڑے جانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میرٹ ہے، ہر فرد اپنے اعمال کا خود ذمہ دار اور جواب دہ ہے، ہر فرد کو اپنا پرچہ خود حل کرنا ہے، اپنا نتیجہ خود بھگتنا ہے، خواہ وہ نبی جیسی VIP ہستی کے گھر والے ہی تھے۔ پھر مدین کی طرف ذکر آیت نمبر 85 میں، الی مدین اخاہم شعیبا، انہوں نے بھی اپنی قوم کو اسی طرح سے دعوت دی اور وہ ناپ اور تول میں کمی کیا کرتے تھے، ان سے کہا کہ اوفوا الکیل والمیزان، ناپ تول پورا کیا کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کو کم نہ دیا کرو، ولا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ مچاؤ، لیکن انہوں نے بھی بات نہیں مانی، اور کیا ہوا پھر دیکھو کہ کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ آیت نمبر 86، وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور پھر فرمایا آخر میں کہ فاصبروا، صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر لے، وہو خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔